تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ ایسی موت مت مرو کہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، ایسی موت مت مرو کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو چکے ہوں۔ ساری انسانیت نفسی نفسی، ایک ہستی امتی امتی، وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں غیروں نے نہیں مارا، ہمیں اپنوں نے مارا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ عدالتوں میں ظلم و ستم، یہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ جھوٹی FIR سے چل کر جج انصاف پسند بھی ہو تو کیا کرے، ساری فائل ہی جھوٹ ہے، پیچھے مقدمہ درج کرانے والا جھوٹ ہے، وکیل جھوٹ ہے، جج دیانتدار بھی ہے تو سچ کہاں سے تلاش کرے گا؟ یہ کس نے سازش کی؟ مجھے بتاؤ۔ قوموں کے سفینے یاد رکھو، میں تاریخ کا طالب العلم ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو کھپایا ہے تاریخ میں، کوئی قوم سازش سے ہلاک نہیں ہوئی آج تک، کوئی قوم دشمن کی سازش سے ہلاک نہیں ہوئی۔ ہمیشہ جب قومیں اخلاقی پستیوں کا شکار ہوئیں، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئیں، ظلم و ستم کو وتیرہ بنایا، شراب و زنا کو عیاشی بنایا، ناچ گانے کی محفلوں کو سجایا، ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہاں آج خنجر دشمن کے ہاتھ میں تو تھا ہی تھا، آج ہر امتی کے ہاتھ میں خنجر ہے سوائے چند ایک کے، اور ان کا نشانہ میرے نبی کا دل ہی ہے۔ شراب کے اڈے، یہ خنجر ہے میرے نبی کے سینے میں۔ سود کے کام، ظلم و ستم، قتل ناحق، ماں باپ کی نافرمانی، رشتے ناتوں کا سفید ہو جانا، یہ ڈرگز، یہ مافیا، یہ نشے، یہ سب میرے نبی کے سینے پر خنجر ہے۔ اذان ہو رہی ہے، مسجدیں ویراں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ ہاں یہ کون سی سازش ہے؟ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ سازش۔ روزہ نہیں رکھتا میرا پنجاب، یہ سازش۔ رشوت ہر دفتر میں ہے، کس کی سازش؟ مائیں ذلیل ہو رہی، کس کی سازش؟ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سن لو جوان بیٹھے ہو، امید ہے اکثر کے والدین انشاءاللہ زندہ ہوں گے۔ فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کے مصلی پہ کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، با جماعت عشاء کی نماز ہوتی اور میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ یہی مائیں تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں۔ میرے نبی کو پیغام پہنچا، علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ دوڑ کے آئے، علقمہ صحابی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، صحابہ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے تیرا رب جنت کا وعدہ کرتا ہے، سورہ فتح۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہلوانے والے میرے نبی، کہنے والا صحابی، اور کہہ رہے جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ کہا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں، بلاؤ۔ آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آ جاؤں یا آپ آتی ہو؟ کہا جی میں آتی ہوں۔ آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ جی ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے؟ سننا کان کھول کے، یہ بھی سننا کان کھول کے، کیا ناراضگی ہے؟ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ اپنی ذات کا ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، میرا دل دکھا دیتا، اتنا سخت ہو کے بولتا ہے کہ میرا دل دکھ جاتا ہے، اور کوئی گلہ نہیں ہے۔
جو آج کی اولاد ماؤں کے ساتھ کر رہی ہے، باپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ بڑی پرانی بات یاد آ گئی، ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اس کے باپ کے چہرے پر جو حسرت تھی، میں آج بھی رو رہا ہوں اس حسرت کو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا باپ ایک حزن و یاس، حسرت کی تصویر بنا ہوا، بس ایک لفظ بول رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ ہمارے علاقے کا واقعہ، اچھا میرا پتر۔ اس سے آگے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اچھا میرا پتر۔ اور وہ گرج رہا تھا، تو میرے واسطے بنایا کی، تو میرے واسطے کیتا کی۔ آپ نے کہا علقمہ کی ماں معاف کرتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھی ہے، میں نہیں معاف کرتی۔ آپ نے فرمایا اگر میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گے اس کی؟ کہیں آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی ہوں، آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ صحابی کہنے والا میرا نبی، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، اور ماں سے کوئی بدتمیزی ایسی بڑی نہیں جیسی آج ہو رہی ہے۔ تیز بولتا ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے، ماں دکھی ہے، کہا اچھا نہیں 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 میں اسے جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتا، آپ کو معاف کر۔ کہ میں نے معاف کیا۔ ہم نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا